بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ارفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایک بار پھر اسرائیل کے حوالے سے کہ جی پاکستان کی اعلیٰ شخصیت نے اسرائیل کا دورہ کیا اور خود یہ خبریں اسرائیل کا پریس جاری کر رہا ہے، اور جو بندہ یہ خبریں دے رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی خود سوالیہ نشان ہے۔ آج حکومت پاکستان نے بھی، اور جن کا نام لیا جا رہا تھا زلفی بخاری صاحب نے، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے، اور تمام حکومتی وزراء نے بھی اس کی تردید کی ہے۔ اور زلفی بخاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت اور جس دن یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میں اسرائیل میں تھا، میں تو پنڈی کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ میٹنگ میں تھا، بہرحال، اور یہ جو پریپوگنڈا ہے کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ بار بار ایک ہی بات کیوں سامنے آ رہی ہے، اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ کریں گے بات۔ اور دوسرا آج کا ہمارا اہم موضوع ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو حکومت اور اپوزیشن میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، شو آف ہینڈ یا خفیہ بیلٹ، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، حکومت کس طریقے سے نئے سسٹم کے تحت انتخابات کرا سکتی ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے طالبان کا ایک اہم وفد کل پاکستان کے دورے پہ تھا، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف، اور یہ سب یہ بار بار 2-3 مہینے کے بعد ایسی کوئی پھل جڑی چھوڑ دی جاتی ہے، چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس شخص نے یہ پھلجڑی چھیڑی ہے، ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ سورس آف دا نیوز کو پہلے دیکھتے ہیں کریڈیبل ہے کہ نہیں۔ صحیح۔ یہ شخص ہے، ایک تھنک ٹینک ہے برطانیہ میں، اس کا نام ہے اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم، ICIT۔ یہ تھنک ٹینک جو ہے یہ اس کو فنڈ کرتی ہے امریکہ کی 2-3 آرگنائزیشنز، اور یہ کنٹریبیوٹر ہے ہوم لینڈ سیکورٹی کا امریکہ۔ اچھا۔ اس کا نام ہے نور دھاری، اور یہ شخص جو ہے یہ 3 اور تھنک ٹینکس کا رکن ہے، جن میں سے ایک تھنک ٹینک ہے عربز فار اسرائیل، یہ جیوز نے وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ شخص جو ہے یہ مختلف موقعوں پہ ایک بلاگ بھی چلاتا ہے، باقی چیزیں بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے کچھ دنوں پہلے ایک گفتگو کی ہے i420 چینل، یہ وہی چینل ہے جس کے بعد انٹرویو کیا تھا پاکستان کے ایک صحافی مبشر لقمان۔ یہ i424 جو چینل ہے یہ بیسیکلی ان کا مین سٹریم چینلز میں سے نہیں آتا، لیکن بنیادی طور پر ایک موومنٹ وہاں چلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاکستان کے علاوہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں ان کو اگر ہم ساتھ ملا لیا جائے تو وہ جو ایک زائنسٹ موومنٹ چلی ہوئی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم لڑائی مار کٹائی کر کے تباہ برباد کر دیں، وہ خراب ہو جائے۔ اب اس نے کیا یہ ہے کہ اس نے ایک انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کے ایک مشیر جو ہیں، ان کے مشیر صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں وہاں پر انگلینڈ آ کے، انہوں نے اپنے لندن کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے، اور وہ جا کے اس نے وہاں پر برٹش ایئر ویز کی فلائٹ نمبر کا بھی، اور وہ اس نے کہا کہ وہ خاص میسج عمران خان کا لے کے گئے تھے۔ ایک تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر رہتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل گئے ہوئے جاتے ہیں آتے ہیں، ان کے پاسپورٹ پہ، بلکہ کم از کم میں 7-8 ایسے سفر نامے ہیں جو مسلمانوں نے بلکہ پاکستانیوں نے لکھے ہیں، جو یروشلم کے بارے میں ہیں، جو حیفا کے ہیں، تل ابیب کے ہیں، بلکہ آپ کو شاید یاد نہ ہو 67 سے پہلے ہمارے سارے بزرگ جو تھے وہ بیت المقدس جاتے تھے آتے تھے۔ ہمارے گجرات کے 2-3 بزرگ تھے، ایک فوٹوگرافر تھے، وہ ان کی تصویریں بنا کے لاتے تھے، تو یہ عام سی ایک چیز تھی، روٹین کی بات۔ آج بھی جتنے ٹور جو جارڈن جاتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں، وہ ٹور جو ہیں وہ اسرائیلی آپ کو پاسپورٹ کے اندر لگا کے دیتے ہیں، چٹ دیتے ہیں، اور چٹ لے کے آپ اندر جائیں اور وہاں سے ٹور کر کے واپس آ جائیں، ہوٹلوں میں بھی ٹھہرتے ہیں، سب کچھ اسی چٹوں کے بنا۔ لیکن بہرحال اس بندے نے بات یہاں پر ختم نہیں کی، اس نے ایک پورا کا پورا سینیریو بنانے کی کوشش کیا پاکستان کے اندر ایک کنٹروورسی چلانے کی۔ اور یہ جو اس کا بیسیکلی اسرائیل ہیوم جو ہے، یہ جو مشہور اس کا اخبار ہے، اس کے اندر اس نے سمجھایا کہ شاید پاکستان کے اندر کچھ گروپ ایسے ہیں جو اسرائیل کو بہت پسند کرتے ہیں ان کو۔ اس نے پھر وہ پیچھے سے کہا کہ نہیں، 2 دفعہ نواز شریف نے اپنا اسپیشل انوائے بھیجا تھا اور وہ ملا تھا۔ اب وہ تو ظاہر بات ہے کوئی برٹش نہیں ہوگا، وہ تو پاکستانی ہوگا، کیسے گیا؟ پھر اس نے کہا کہ بینظیر نے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کی ہے۔ وہ اب تک کہ جتنا میرا ریکارڈ کی چھان بین ہے یہ بکواس کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ صرف ایک پیریڈ ایسا ہے پاکستان کے اس کے اندر جس میں یہ گند اور غلاظت ہوئی، وہ تھا مشرف کا پیریڈ، استنبول میں،
اور وہ آبویس ہو گیا تھا دنیا کے پریس، بلکہ مشرف بھی آن ریکارڈ ہے کہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے تو یہ نہیں ہے وہ، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رائٹ ڈے 1 اور بلکہ 67 پتہ کہ پاکستان اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا سٹڈی سینٹر ہے جو اس نے پاکستان اسرائیل ریلیشن شپ کے اوپر سٹڈی کی ہے، اس دن میں آپ نے اپنے پروگرام میں رپورٹ بھی لکھا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ پاکستان نے اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد 14 مئی 1948 میں جو جنگ چھڑی ہے، قائد اعظم اس وقت ڈیتھ بیڈ پہ تھے، تو قائد اعظم نے جو آرڈر کیا تھے وہ 2 تھے آرڈر، ایک یہ تھا کہ 2.5 لاکھ بندوقیں چیکوسلوواکیہ سے خریدو اور وہ جو عرب وہاں لڑ رہے ہیں ان کو دو، اور وہ دی گئیں۔ دوسرا آرڈر یہ کیا گیا کہ 3 جہاز جو ہیں تھوڑے سے اپ گریڈڈ کرو، اٹلی سے خریدو تاکہ وہ بامبنگ کے طور پہ یوز کی جائے، کیونکہ بہت ابھی تھوڑے سے جہاز بنے نہیں تھے بامبر، وہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ آپ نے بام ساتھ لیا اوپر سے گرا کے چلے آئے، جیسے ہوتا ہے نا جیسے اوپر سے پچکاری پھینکنے والے وہ والے، تو 3 جہاز مصر کو دیے گئے تھے تاکہ تم لڑو۔ تو جو ملک یہ اس طرح انہوں نے ایک الزام لگاتے ہیں صرف ایک کہ جی یہ انہوں نے واشنگٹن سے اسرائیل نے ریفر کیا کہ واشنگٹن پیپر جب اوپن ہوئے ہیں تو یہ نظر۔ دوسرا وہ الزام لگاتے ہیں لیاقت علی خان کے زمانے میں وزیر خارجہ جو تھا سر ظفر اللہ، وہ اس نے ملاقات کی تھی اسرائیلی ایمبیسڈر کے ساتھ، یہ بھی ایک ان کے پیپرز میں آتا ہے، لیکن وہ قادیانی تھا اور قادیانی کمیونٹی آج بھی اسرائیل میں رہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی جب ایک دفعہ گیا تھا تو قادیانی کمیونٹی سے ملا تھا باقاعدہ، اس کے انہوں نے ڈیلیگیشن میں کھڑا کیا تھا، اس نے کہا یو آر دا پیسفل پیپل اور یہ وہ، تو وہ اپنے طور پہ ملا ہوگا، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ورنہ لیاقت علی خان دیکھا ہم اسرائیل، ہم امریکہ کے دوستی تھی، ہم کامن ویلتھ میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اسرائیل کو کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کا بڑا سٹینڈ بہت واضح رہا ہے اس کا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، مشرف سے پہلے ضیاء الحق، بے نظیر ممتاز عمران خان، کسی نے یہ کم از کم پریشر رہا ہے، دیکھیں نا آپ جب امریکہ کے اندر ہیں تو پریشر رہا ہے، اور صرف اسرائیل پہ پریشر رہا ہے۔ ویتنام کی جنگ میں ہمارے پر پریشر رہا، ہم نے ویتنام کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاکستان نے ایک جگہ بھی امریکہ کی ویتنام والی قرارداد کا ساتھ نہیں دیا۔ عراق جنگ کے اندر آپ نے ساتھ نہیں دیا، عراق میں آپ نے فوجیں نہیں بھیجی، ٹھیک۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ پاکستان کے کچھ سٹینڈز ہیں، پاکستان کی کوئی بھی لیڈرشپ ہو، مطلب آج جو مریم نواز نے جو کیا ہے، ظاہر بات ہے اس کو کسی نے پاکستانی نے کسی نے چلا دیا ہوگا کہ جناب یہ اس کا نوٹداری کا آپ کر لو، تو مریم نواز صاحب نے وہ جیسے ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کر دے، اور اس کے بعد ہوا جو اس کو پتا چلا خان صاحب کے کان میں وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے تو خان صاحب بھی آگے کہہ دیتے تھے، مریم صاحب نے پھر بھوک ماری، یہ ہماری لیڈرشپ۔ اچھا اس نے جب واپس پوری ویڈیو سنی ہوگی تو اس نے کہا تھا عمران خان تو ایک دفعہ ہوا ہے، نواز شریف 2 دفعہ ہو گئے، اور بے نظیر بھی تو 1 دفعہ ہو چکی ہوئی ہے، تو نواز شریف تو سب سے ٹاپ کر گیا، تو اس نے فوراً وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ ہماری لیڈرشپ کی بچگانہ ایفرٹس ہیں۔ مطلب آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے سوائے ایک شخص کے، اور وہ خورشید خلیل صاحب ہمارے پروگرام میں بھی مانے، پھر آپ کو پتا ہے کہ شمشاد احمد خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جس وقت سیکورٹی کونسل کے ممبر بننے لگے تھے تو ظاہر بات ہے ریجن کا ووٹ ہوتا ہے، تو ریجن میں اسرائیل کا ووٹ بھی تھا، تو کہتے ہیں ایک ووٹ جو تھا وہ کم تھا ہمارا، ہم جیتے گئے تو اسرائیل نے ہمیں ووٹ دے دیا۔ اچھا، تو وہ کیونکہ کسی اور ملک کا ایسا تھا جو اسرائیل کے خلاف تھا، اس کو ووٹ عراق تھا شاید، تو کہتا اس نے میں نے دیکھا کہ اسرائیلی جو ایمبیسڈر تھا اس نے مجھے تھپکی ماری، یونائٹڈ نیشن میں تھا کہ میں نے تمہیں ووٹ دیا تھا تب تم جیتے۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے کو اسرائیل سے تعلقات ہیں یا ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم امہ، ہمیں تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو چند وصیتیں ہیں ان میں سے 2 اہم ترین وصیتیں ہیں۔ ایک وہ وصیت ہے کہ جو کہ انس بن مالک سے روایت ہے، مجھے ابو جراح سے روایت کہ آپ نے فرمایا تھا لا یجتمع الدینین فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب میں کبھی 2 دین اکٹھے نہ ہونے دینا، کیونکہ تم پھر لڑتے رہو گے۔ ایک پاک مقدس ہے، ویٹیکن سٹی میں مسجد نہیں بن سکتی، آپ بنائیں گے بھی تو نہیں بن سکتی نا۔ انہوں نے ویٹیکن سٹی جو ہے وہ جگہ ہے جس کو اس کا علیحدہ پاسپورٹ ہے، ویٹیکن سٹی ایک ملک ہے، وہاں مسجد نہیں بن سکتی، اس لیے آپ تاکہ وہاں امن رہے، سکون رہے، آپ نے فرمایا جزیرۃ العرب کے اندر ان کو نہیں، جو زمین، اس لیے عمر نے جب ان کو پتہ چلا تو انہیں یہودیوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہاں تمہیں مسلم امہ کی جگہ پہ تمہیں زمین چاہیے، علاقہ چاہیے، سب ایک تو یہ۔ دوسرا یروشلم کے بارے میں ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جو حضرت عمر نے کیا ہے، کس کے ساتھ کیا تھا؟ یروشلم کے عیسائی حکمران کے ساتھ، اور انہوں نے کہا اس کا جو 8ویں یا 9ویں شق یہ ہے کہ ہم یہ شہر کی کنجی اس شرط پر آپ کے حوالے کر رہے ہیں کہ آپ یہودیوں کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ ہماری یہودیوں سے اتنی دشمنی نہیں ہے،
جتنی عیسائیوں کی دشمنی ہے. عیسائی سے سمجھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ڈریگ کیا, انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. جیسے ہمارے ابو جہل ابو لہب تھے, ویسے یہودی عیسائیوں کا ابو لہب ابو جہل ہے, کہ جو ان کو کانٹے بچھاتے تھے, جو حضرت عیسیٰ کو تنگ کرتے تھے, جو ان کو گالیاں نعوذ باللہ دیتے تھے, ان کو ولد الرحم نعوذ باللہ کہا گیا. کیا کچھ نہیں کہا گیا, اور ان کو باقاعدہ اور ان کو باقاعدہ آخر میں باقاعدہ سازش کر کے ان کو صلیب پہ پہنچایا. اور ان کا تو عقیدہ 500 سال تک یہی رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پہ, آج بھی وہ کہتے ہیں وہ صلیب پہ چلے گئے. یہ تو قرآن پاک نے 550 سال بعد آ کے کھولا کہ وہ صلیب پہ نہیں گئے, ورنہ یہودی کہتے تھے ہم نے چڑھا دیا. اسی لیے 2000 سال تک جہاں یہودی ملا ہے انہوں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. کوئی اب دیکھیں نا, آج ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف بات نہ کرو. شیکسپیئر کا جو ڈرامہ شائلاک ہے, مرچنٹ آف وینس ہے, شائلاک اس میں یہودی کا کردار دکھایا کہ ایک اور اتنا ظالم کردار دکھایا ہے کہ وہ ایک بندوں کو جب وہ قرضہ دیتا تھا تو اس میں قرضہ دیتے ہوئے لکھتا تھا کہ اگر تم نے یہ قرضہ واپس نہ لیا تو میں تمہارا 1 پاؤنڈ گوشت لوں گا تمہارے جسم سے. تو لوگ کہتے ہیں یار 1 پاؤنڈ گوشت کیا چیز ہے, اس کو کسی سے کاٹ کے دے دیں گے, ایسی کون سی بات. تو ایک بندے قرضہ ادا نہ ہوا تو اس کو کورٹ کے اندر چلا گیا, تو اس نے کہا جی اس کا 1 پاؤنڈ گوشت دو. تو اس میں پھر وہ مرچنٹ آف وینس نے کہا کہاں کا گوشت ہے, اس نے کہا میں تو مرضی کا لوں گا, تو دل کا گوشت مجھے دیں. تو اس کو کہتا ہے پریشان ہو گیا. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ایک وکیل کے پاس گیا, اس نے کہا تو میں تمہارا کیس لڑتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے ایگریمنٹ اٹھایا. اس نے یہودی کو کہا کہ تم نے گوشت کا کہا ہے نا, خون کا نہیں کہا تم نے. ایک قطرہ بھی خون گرا تو پھر دیکھنا تم ہم کرتے کا ہے, تمہارا خون لیں گے ہم. تو اس پہ پھر وہ کہتے ہیں وہ شائلاک. تو یہ چیز جو ہے ساری کی ساری جو ہے یہ یہودی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بحث خاص طور پہ امریکہ سپانسرڈ ہے, کیونکہ اس کا یروشلم پوسٹ نے یہ جو آخری اسی بندے کی جو چھاڑی ہے, پاکستانی افیشل may have met with Israeli amid rumor of the peace deal, اس میں سے لکھا ہے کہ جیرڈ کوشنر جو ہے وہ جا رہا ہے موراکو نیکسٹ ٹیوزڈے. کب ہے؟ موراکو نے بھی تسلیم کیا, بھوٹان نے بھی تسلیم کیا. موراکو نے تو کرنا تھا. دیکھیں نا, یہ وہ ملک ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ لبرلزم اور سیکولرزم جو ہے اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ملک ہے, میں کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہو یار, یہ سیکولر لبرل ملک ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو یہ سی سی بیٹھا ہوا ہے یہ مسلمان حکمران ہے؟ یہ جیسے جو مسلمان حکمران تھے ان کا جیلوں میں جو حال ہوا اور جیلوں میں شہید یہ ویسے ہی حکمران ہے جیسے کوئی بندہ جو ہے فرانس کا حکمران ہوتا ہے. وہی قانون ہے, وہی سب کچھ ہے. موراکو کے اندر, موراکو تو وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر یعنی آپ سوچیں کہ میجر جو پیرس کے اندر اس وقت پروسٹیٹیوشن ہے وہ موراکن عورتوں کی ہے, اور وہ مشہور ہے اس معاملے کے اندر. اور موراکو تو وہ ملک ہے کہ جہاں کے اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو فالو کرو. ہمیں بھی آپ کو پتا ہے اسلامیات کی کتاب جو جہاں منگوا کے موراکو کی کتاب منگائی جاتی تھی. یہ وہ جو نور دہری صاحب جو ہے نا, یہ اس طرح کے آپ نے اسلامک تھیولوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم, مطلب اسلام کی جو تھیولوجی ہے, اسلام کی جو فقہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے وہ کیا ہے, تو یہ اپنا فقیہ ہے. تو یہ تو اصل میں بیسیکلی پاکستان اصل میں یہ لوگ. اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, یہ 6 لوگ بیٹھے ہوئے عیسائی کہ عیسائیوں نے وہاں کہا ہمیں اجازت دی جائے وہاں مقدس مقامات پہ کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, اور تاکہ ہم وہاں جا سکیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس نے بڑی مزدار بات کی ہے, کیرن آرمسٹرانگ, آخری بات کا تو بریک کا کہہ رہے ہیں, کیرن آرمسٹرانگ نے کہا ہے کہ عیسائیوں سے زیادہ بزدل کوئی ملک ہی نہیں ہے کہ جس جگہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, چرچ آف نیٹیوٹی اور وہ ہیں, کہتے اس جگہ پہ ان کو ایڈمنسٹریشن نہیں کرنے دی جاتی, اس کے مینیجر تک یہودی لگائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں لعنت ہے, ڈوب مرنے کا مقام. ہم تو بعد کی بات ہے, جن کا نبی جہاں پیدا ہوا, جہاں اٹھا چلا پھرا, جہاں وہ آخری وقت گزارا, جہاں اس کا گھر تھا, اس گھر کے اندر کسی کا کنٹرول نہیں. آپ کیا بات کرتے ہو؟ تو سب سے پہلے تو پورا یورپ ذلیل و رسوا ہے نا, اب تو بات کی بات ہے. تو یہ 6 عیسائی جو ہیں انہیں کہیں پہلے وہاں بات کرو تو پھر دیکھیں. چلے جی, یہاں بریک کا ٹائم ہے, بریک لیتے ہیں اور ذکر کریں گے سینٹ کے انتخابات. حکومت کہہ رہی ہے قبل از وقت انتخابات وہ کرائے گی, شو آف ہینڈ کے ساتھ کرائے گی, کیا طریقہ کار اختیار ہوگا, اس پر کریں گے بات بریک کے بعد.
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ملک میں نئی بحث ہے۔ حکومت شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کرانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ کیا طریقہ کار اختیار ہوگا، اس پر کریں گے بات۔ جی اور یہ صاحب، ایک تو پہلی بات کہ شو آف ہینڈ کس کا آئیڈیا تھا، اور آج تک جو سینٹ کے انتخابات کے اندر جس طریقے سے کام ہوتا رہا ہے، اور ایک اکثریت رکھنے والی پارٹی اقلیت میں بدلتی بھی ہم نے دیکھی، اور اقلیت والی اکثریت لیتے ہوئے بھی دیکھی، بریف کیس بھی چلتے رہے، بنٹتے رہے، خیر ایک لمبی داستان ہے۔ اگر اس کو روکنے کے لیے اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں آرٹیکل 26 میں پڑھ دیتا ہوں، 226 all elections under the constitution other than those of the prime minister and the chief minister shall be by secret ballot. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اوپن ہونا چاہیے تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے۔ تو سپریم کورٹ میں ٹرک کی بتی کے پیچھے خان صاحب کس لیے لگ رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ ہیز دا پاور ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن؟ نہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کی شرط کن لوگوں جنہوں نے جو بیسیکلی دیکھیں، چھوڑ دیں بات اس بات کو کہ دین کیا کہتا ہے فلاں کہتا ہے، یہ بیسیکلی ڈرافٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے کیوں سمجھ کے رکھا؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کی اب اتنی پرونز اینڈ کونز آ گئی ہیں، اور اس میں ہر پارٹی جو ہے اس نے سفر کیا ہے۔ یعنی خان صاحب نے سفر کیا پارٹی نے، تو ان کو 20 بندے نکالنے پڑے، وہ بڑا آج اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، آج تک لیتے ہیں، بات کریڈیبل ہے، وہ کریڈیبل ہے سر۔ باقی تمام پارٹیوں نے ہر الیکشن میں سفر کیا۔ یعنی صادق سنجرانی رحمت اللہ علیہ میرا دوست ہے، اس زمانے کا دوست ہے۔ نہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ صادق سنجرانی صاحب کو لانے میں شامل تھے اور دوسری دفعہ اس کو بچانے میں بھی۔ تو اس کے باوجود بھی اگر وہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ سینٹ کا الیکشن بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ شو آف ہینڈ کرے جی میں نے اس کو دے دیا۔ اس میں مختلف قسم طرح دیکھیں نا، اس میں اتنے اس کے فرسٹ نمبر پہ اگر آپ کو 400 مل گئے تو سیکنڈ نمبر پہ آپ کو 150 مل گئے، تو اس سے بڑا کیلکولیٹڈ قسم کا یہ الیکشن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ رکھا اس لیے گیا ہوتا ہے کہ ایک ووٹ پارٹی کا دے دو اور دوسرا پیسے لے کے دے دو۔ کوئی 3-4 ووٹ ہوتے ہیں نا سارے، آپ کا کیٹیگرائزیشن کی تھے، فرسٹ پریفرنس، دوسری پریفرنس، اور وہ ساری باتیں محنت کی ہوتی ہے۔ بھئی 1-1.5 کروڑ پہ الیکشن پہ لگایا ہوا ہے، وہ کوئی تو اور راستہ ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12-13 بنتے ہیں وزیر، تو باقی 200-300 جو ہیں وہ کو مطلب یہ ہے کہ منہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ تو اسی طرح پروونشل اسمبلیز کے ممبر جتنے بھی، وہ کیا کرنے آئے بیچارے؟ 12 وزیر بنے، 400 کا ہاؤس ہے پنجاب کا، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ایک زندگی میں سینٹ کا الیکشن آتا ہے، ایک دفعہ بکرا منڈی لگتی ہے، ایک دفعہ ہمارا دمبا بکتا ہے، ہم کیوں نہ بیچیں؟ اگلے پچھلے کر۔ اچھا، میں بلوچستان میں رہا ہوں، بلوچستان میں 6 ووٹوں کے اوپر سینٹر بنتا تھا، تو سب سے زیادہ قیمت جو تھی بلوچستان کے سینٹروں کی لگتی تھی، اس لیے کہ سب سے تھوڑے لوگ ہوتے تھے۔ اب لاہور کیونکہ بیسیکلی تو وہ جو الیکٹرل کالج ہے وہ کم سے کم اس کو لیا جاتا، بلوچستان کی اسمبلی جو تھی وہ 6-7 سینٹر اس کے اوپر بن جاتا تھا، یہاں پر آپ کو 35-36 ووٹ جو لینے پڑتے تھے۔ تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو مخالفت کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ ذاتی طور پہ کر رہے ہیں۔ شو آف ہینڈ ہوگا تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سینٹ کی شو آف ہینڈ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ سینٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، ایک جسے کہتے ہیں وہ جو اپنا اس کے بعد کیا کریں گے، کیسٹریشن کریں گے نا، یہ جو ان کے ہوتے ہیں بیچارے جو ریپ کیسز کو وہ خسی بنائیں گے نا، ایگزیکٹلی ایک انسٹیٹیوشن کو خسی کر دیا گیا ہوا قانون کے حساب سے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ ایک بل بھیجیں پاس ہونے کے لیے، وہ بل انہوں نے نامنظور کر کے بھیج دیا، آپ دوسری دفعہ بھیجیں اور تیسری دفعہ خود پاس ہو جائے گا۔ تو میں کیوں نہ کروں گا ایسا کام؟ مجھے یعنی جوائنٹ پارلیمنٹ، آپ نے سینٹ کو آؤٹ نمبر کرنا ہے، آپ سینٹ کو بلائیں، 7 اسمبلی کا اجلاس بلائیں، اسمبلی والے زیادہ ہیں، سینٹ والے بیچارے 100 لوگ ہیں، آپ نے اڑا کے رکھ دے سینٹ کو، جب چاہے جس طرح اٹھا دیں۔
اچھا پھر دنیا پوری میں سینٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے آپ کی؟ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ سینٹ کو صرف ایک کنٹینیوشن آف دا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کے طور پہ رکھا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ضیاء الحق چلا گیا ہے تو ضیاء الحق کے بعد 1988 میں الیکشن ہوئے تھے، تو سینٹ کا جو اور قومی اسمبلی کی جو صدارت کی تھی وہ پرانے اسپیکر نے کی تھی جس کو ضیاء الحق نکال چکا ہوا تھا، جسٹ ٹو شو کہ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم موجود ہے اور وہ چلا آ رہا ہے. اسی طرح سینیٹر جو ہے وہ چلے آ رہے تھے، اس کے بیچ میں سینیٹر آئے یا گئے. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہ یار جس بات پہ ہم سوچتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر وہ چاہیں اگر تو اس کو بہتر ریفارمز کے لیے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں کہتا ہے اٹس ون آف دا موسٹ ویگ کانسٹیٹیوشن. ایسی موم کی ناک ہے، آپ کو جس طرف چاہے پھیر سکتے ہیں، جس طرف چاہے اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اسلام کی ساری پروویژن جو ہے پبلک پرنسپلز آف پالیسی میں رکھ دی گئی ہیں. پرنسپل آف پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹ ہونے کے قابل نہیں ہے. اس کو ریاست جب چاہے، مطلب سود کو بھی انہوں نے پرنسپل آف پالیسی میں رکھ دیا ہے، اردو زبان کو بھی پرنسپل، قرآن کو بھی پرنسپل پالیسی. کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیا کو مانتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے. یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں ماننا چاہتے. یہ ہمارے پرنسپل اور پالیسیز میں آ چکے ہیں. اور باقی جو پروویژنز ہیں جتنی بھی وہ سارے کے سارے وہ جو ہے وہ کہاں رکھتی ہیں، وہ اپنے مین ٹیکسٹ کے اندر، باڈی کے اندر ٹیکسٹ. اسی لیے دنیا میں کانسٹیٹیوشن ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی قوانین ہیں، سینٹ کا الیکشن ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ بیسیکلی سبارڈینیٹ لیجسلیشن میں طے ہو جاتی ہے. صحیح. اوپر ایک کہا ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب پاکستان کا قانون آئین جو صرف 2 لائنوں کو ہونا چاہیے کہ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از قرآن اینڈ سنہ. اس کی سبارڈینیشن میں آپ جتنے مرضی قانون بناتے رہیں، انٹرپریٹ کرتے رہیں، باقی چیزیں کرتے رہیں، ایک لائن، کسی اور قانون کی، کسی آئین کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے وہ چلا کرتا ہے. لیکن نہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمارے. تو خان صاحب جو ہے وہ اگر وہ نیوٹرل امپائر لانا بھی چاہتے ہیں، صرف سینٹ کے الیکشن میں نہیں، ہر جگہ اسپیکر کیوں رکھتے ہیں آپ سیکرٹ بیلٹ کا؟ سارے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر بھی سیکرٹ بیلٹ کا ہوتا ہے. کمیٹیز کے ارکان، یہ وہ کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے کہ جو سیکرٹ بیلٹ نہ ہو. اور اگر آپ خان صاحب اگر اس کی بات کرتے ہیں، اگر پاکستان میں اوپن بیلٹ کر دیا جائے تو ہر محلے میں قتل ہونے شروع ہو جائیں لوگ. اچھا، اور یہ سب ان ساری بلیک میلنگز کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ایسا آج تک پاکستان کے اندر سنجیدہ بحث کیوں شروع نہیں ہوئی کہ ہم اپنے سیاسی سسٹم کو ٹھیک کریں، انتخابی سسٹم کو ٹھیک کریں، متناسب نمائندگی سب سے بہترین حل ہے، اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دی جائے؟ سب سے بڑی جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ 18th امینڈمنٹ تھی. صحیح ہے. وہ تقریباً 126 امینڈمنٹس ہوئی تھی آئین میں. ایک امینڈمنٹ نہیں ہے. آپ نے پورے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھتے. آج جو رضا ربانی سیکرٹ بیلٹ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس رضا ربانی نے سوائے اس کے کہ پاکستان کو کس طرح 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا. ورچولی آئین کے مطابق 4 مختلف ملک بن چکے ہوئے اور اس میں ہر چاروں کے اندر ہر ایک کی بادشاہت قائم ہو چکی ہوئی. یہ میرا علاقہ ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، یہ تمہارا علاقہ ہے، تمہارے یہاں میں اگر راجہ دائر پڑھاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ میں یہاں رنجیت سنگھ پڑھاتا ہوں، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ کہاں تمہارا اسلام اور کہاں تمہارا کانسٹیٹیوشن؟ ہم نہیں مانتے اس آئین کو، ہم نہیں مانتے اس کانسٹیٹیوشن کو. ہم اپنے بچوں کو جس طرح کی تعلیم، ہم یہاں پر ڈانس کلب کھولیں، ہم جہاں پر مسجدیں تباہ کریں، ہم جہاں مسجدیں بند کریں، وی آر انڈیپینڈنٹ. ہم اپنے پیسے کو بازار کے اندر کھڑے ہو کے آگ لگائیں، وی آر انڈیپینڈنٹ. تو یہ جو تصور ہے، یہ دنیا میں ایسے ملک نہیں چلا کرتے. جس دنیا میں جہاں 2 اس طرح کے ملک تھے جو کہ جن کے صوبے خاص طور پر ایک ملک بننے کی اہلیت رکھتے تھے، وہ ٹوٹ گئے. یوگوسلاویا ایک ملک تھا جس میں 3 ایسے بڑے بڑے صوبے تھے، جیسے پنجاب، سندھ، KPK بلوچستان ہے. ایک تھا کروشیا، ایک تھا سربیا اور ایک تھا بوسنیا. تینوں آج علیحدہ ملک ہیں. چیکوسلاویکیا ایسا ملک تھا جس میں 2 بڑے بڑے صوبے تھے، ایک چیک تھا، ایک سلویک تھا. آج دونوں علیحدہ علیحدہ ملک ہیں. یہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جب تک آپ ایک نیشنل یونٹی کے ساتھ سے بنا دیا، آج آپ نیک نیتی سے پاکستان میں کسی نے کوئی ترمیم نہیں کی. پاکستان کا آئین 1973 میں بنا، 23 مارچ کو سائن ہوا. سائن ہونے کے 2 دن بعد پہلی امینڈمنٹ آئی. آپ کو پتا ہے کس چیز کی تھی؟ جوڈیشری کے خلاف. اچھا. اپیل بیفور ایکویٹل ختم کی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو
5 سال حکمران رہا ہے، 5 سال بنیادی انسانی حقوق معطل رہے ہیں آئین کے، صحیح ہے، ایمرجنسی نافذ رکھی، جس آئین کو اس نے خود بنایا۔ تو پاکستان میں عثمان صاحب ان سیاستدانوں سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ نہیں تو یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے، آپ الیکٹیبلز کی بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے، آپ 100 طرح کے مسائل سے بچ جائیں گے، سر وہ نہیں بچ، آپ اچھے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں الیکٹیبل جو بیٹھے ہوئے اسمبلی میں وہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے؟ نہیں یہ فیصلہ سارے سارے بیٹھ کے- دکانیں ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں عثمان صاحب، اگلا الیکشن نہیں لیکن لڑنا۔ کوئی تو سیاسی جماعت آ کے اس کے لیے آواز تو اٹھائے، آواز اٹھائے۔ وہ بھی بند ہوگی، پہلے کسی دور میں اٹھایا جاتی تھی کہ کسی متراثر نمائندگی ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی اب کوئی کوئی آواز ہی نہیں، ہم تو آج بھی کہتے ہیں 97 ملک ہیں کہ جہاں پر یہی کانسٹیچوئنسی ختم ہو چکی، جمہوریت بھی ہے، جمہوریت بھی ہے، وہاں پارٹی کو ووٹ دیا جاتا پارٹی ہے۔ کو ووٹ دیا جاتا ہے، یہاں پارٹی تو کو ووٹ مسئلہ دیں یہ گے ہے، بہت سارے ایسے لوگ میں جو عثمان کبھی- صاحب جس ملک کا حال یہ ہے، آپ تحریک انصاف کا منشور لے لیں، آپ اس کا لے لیں، اپنا پی ایم ایل این کا لے لیں، ان کا پہلا صفحہ اکھاڑ دیں، اندر سے سارے ایک ہی طرح کے، سارے ایک ہی طرح۔ سب کے لے کی طرح ہے، باہر چتری والا بھی ہے اور سادہ بھی ہے۔ چلیں جی، یا بریک کا ٹائم ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ افغانستان کا۔ طالبان کا ایک اہم وفد کل اسلام آباد میں تھا، کیا مذاکرات ہوئے، کیا پیش رفت ہوئی، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل افغانستان کے طالبان کا ایک اہم وفد اسلام آباد کے دورے پہ تھا، دوحہ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے آج ہم جائزہ لیں گے کہ کیا پیش رفت ہے، اور یہ صاحب معاملہ لٹکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے تو ایک خوشخبری آئی کہ ابتدائی ڈرافٹ تیار ہو گیا ہے کہ کن امور پہ جو مختلف افغان گروپ ہیں وہ بیٹھ کے بات کریں گے، اور ان سب نے آمادگی ظاہر کی۔ اب رکاوٹیں کہاں کہاں پر ہیں؟ نہیں بہت رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ اب انہوں نے مکمل طور پہ، شاید ہم نے پروگرام بھی کیا تھا کہ انہوں نے ایگری کر لیا، اور اب جنوری کی پہلے ویک میں 10 جنوری ہے ان کی ڈیٹ آ گئی ہے کہ اس میں آئیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فارن آفس کی اس میز کے اوپر شاہ محمود قریشی کے سامنے 2 ایسے لوگ تھے جو کبھی پاکستان کی جیل میں ہوتے تھے۔ اچھا، ایک پاکستان کی جیل میں تھے، ایک پاکستان کے، ان کے پیچھے بھی ایک تو مولا عبدالغریب برادر، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مولانا عبدالحکیم حقانی۔ اچھا، یہ بیسیکلی اسحاق زئی ہیں، یہ بڑا عرصہ جو ہے اسحاق آباد کوئٹہ میں مدرسہ بھی چلاتے رہے ہیں، اپنا بڑا زبردست بڑے عالم اور بڑے ٹھیک ٹھاک ہارڈ لائن ہے۔ اسحاق زئی صاحب کو خاص طور پہ اٹھایا گیا تھا کہ جب امریکہ کی نیگوسیشنز مکمل ہو گئیں تو انہوں نے کہا اب جب ہم اپنے لوگوں سے ملاقات کریں گے تو پھر ہمیں استانک زئی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو پڑا ہوا کہاں کا، کولمبیا کا، وہ اس کا کلاس فیلو تھا اشرف غنی کا، اب ہمیں ضرورت ہے اب ہماری پشتو میں تم بات کرو، اس لیے لوکل آئے گا۔ وہ کہتا ہے ماسرا پشتو کی، میرے ساتھ پشتو کرو تم، کہ مطلب یہ ہے کہ تم پشتون ولی کو جانتے ہو، پشتون ٹریڈیشن کو جانتے ہو، باقی کو جانتے ہو، تو تم اس کو، تو یہ بیسیکلی اسحاق زئی بھی سنا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی اچکزئی ٹرائب کا ایک سب کاسٹ ہے، گودن اور باجن کے اس معاملے میں ترین اور اچکزئیوں کے اندر کہیں ہاتھ، لیکن یہ بہت ہارڈ لائنر قسم کے لوگ، اور یہ وہ بندے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کے ذریعے ہم گرفتار کر رہے ہیں، ہم یہ کر، اور وہ یہ آج وہ حقانی نیٹ ورک بھی اور مولا عبدالغریب برادر بھی شاہ محمود قریشی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جو ہیلری کلنٹن کے ساتھ کھڑے ہو کے ان دونوں کے خلاف بیان دیتا تھا۔ ٹھیک، تو میں وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے، یہ ہوتی ہے، اور وقت بدلتے دیر نہیں، یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نصرت آتی ہے۔ اچھا، پاکستان کو انہوں نے بیسیکلی شامل یہ کیا ہے، کل اس نے عمران خان نے فون بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کو قائل کیا جائے کہ اگلے نیگوسیشن میں کسی نہ کسی طرح ایک کمپریہنسو قسم کا براڈ بیس جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے اوپر حکمت جار کی بڑی زبردست رائے ہے، اس نے کہا ہے کہ جب تک افغان گورنمنٹ مساوی نہیں ہوتی یہاں پیس آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ افغان گورنمنٹ اپنے آپ کو سمجھتی ہے ہم پیڈسٹل آف دا گورنمنٹ پہ بیٹھ کے حکومت کر رہے ہیں، تو پھر طالبان یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم تم کو اتار لیتے ہیں پھر ہم تم سے نیگوشیٹ کر لیں گے، ٹھیک، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ تمہارے ساتھ تو امریکہ نے پیس ڈیل نہیں کی، اگر امریکہ نے نکلنا ہوتا اور پیس ڈیل کی ضرورت ہوتی تو امریکہ ان سے کرتا کہ بھائی جان آپ جہاں بیٹھے ہو پیس ڈیل ہو، ہمارے اتنے سپاہی یہاں رہیں گے، اتنے وہاں رہیں گے، اتنے نکال دو، اتنے سب کو پیس ڈیل کر کے ان کے حوالے کر کے چابیاں ان کو دے جاتا۔ امریکہ نے تو جو فرسٹ ٹائم ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ الاسلامی امارات افغانستان of which America does not recognize
ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی، ان کے ساتھ، اور ان کو ہی ایک قسم کا ہینڈ اوور کیا ہے افغانستان کہ اب آپ یہ کریں گے۔ اب جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا تو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو مانی کہ ہم نیگوسیشن کریں گے افغانستان کے ہر گروپ کے ساتھ، اس میں حکومت بھی ہے، حکومت نہیں بھی ہے، حکومت مخالف بھی ہے، حکومت کے ساتھ والے بھی ہیں، حکومت کے اندر بھی کئی گروپ ہیں، کیونکہ عبداللہ اور جو تو مختلف۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو یہی کہا جا رہا ہے، اور اب پاکستان کو یہ پریشر تھوڑا سا ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ڈالتے ہیں، اس کی ایک صرف وجہ ہے، بات ختم ہو رہی ہے فاری، کہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہیں اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک ترزاتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے وہ ظالم وضو، اور ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ یہ کیفیت ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ گورنمنٹ وہاں بن گئی جو ڈیموکریٹک نہ ہوئی تو باقی مسلمان ملک فالو نہ کر لیں، یہ ڈر ہے۔ یہی تو ایشو ہے جی، یہی ایشو۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، پیر کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔